بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ لا يبطلہ جور جائر ولا عدل عادل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، آج آپ کی خدمت میں امام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، شہر آفاق تحریر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اور اس کے اندر جو مضامین ہے، جو طرز بیان ہے، طرز تحریر اور طرز استدلال ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے ایک وہبی عطا ہے۔ تو آج الجہاد فی الاسلام کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو، بھائی اور بزرگوں، الجہاد فی الاسلام یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کتاب ہے۔ کتاب کے حوالے سے ایک تو مصنف کے حالات سے باخبر رہنا ضروری ہے کہ یہ کتاب کس کی تصنیف ہے، مصنف کون ہے، کس پائے کا عالم ہے۔ اس کے بعد کتاب کا تعارف کہ کس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، پس پردہ محرکات کیا تھے، کن اسباب اور علل کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے مصنف کے بارے میں چند معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں امام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو کامل اور اکمل فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے پردہ فرماتے، ایک نبی کا وصال ہو جاتا، دنیا سے تشریف لے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی امت کی سیادت و قیادت کے لیے کسی اور نبی کو مبعوث فرما لیتے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ان کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی۔ ایک نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب امت کی سیاست و قیادت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا، کون اس ذمہ داری کو ادا کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، وہ امت کی سیادت و قیادت کا اہتمام کریں گے۔ میرے دوست اور بھائیو، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرتا ہے۔ ان اللہ یبعث، مبعوث کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو، من یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے۔
نبی اور مجدد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی بھی دین کی تجدید کرتا ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ انبیاء کی تعلیمات جب گرد آلود ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دین کی تجدید کے لیے ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے اور اس شخص کی وحی اور معجزات کے ذریعے سے تائید کرتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور مجدد بھی دین کی تجدید کرتا ہے لیکن اس کے شامل حال وحی نہیں ہوتی، معجزات سے اس کی تائید نہیں ہوتی، ورنہ کام مجدد بھی دین کی تجدید کرتا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ نبی کی تائید وحی سے ہوتی ہے اور معجزات سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ وحی شامل حال رہتی ہے اور معجزات سے تائید ہوتی ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کے معجزات، نبی کا خواب، نبی کی وحی، وہ سب کچھ یقینی ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے، اس کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن مجدد کی تعلیمات پر ایمان لانا واجب بھی نہیں اور مجدد کی انکار سے آدمی کافر بھی نہیں بنتا، چونکہ نبی کی تائید معجزات سے ہوتی ہے، چونکہ نبی کے شامل حال وحی ہوتی ہے اور وحی یقینی ہے اللہ کی طرف سے، وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے، اس کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجدد، ایک ہوتا ہے مجتہد اور ایک ہوتا ہے موجد۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ مجدد دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو اصلی حالت پر بحال کرتا ہے، دین کے چہرے پر بدعات اور رسومات کا جو گرد پڑ جاتا ہے اور دین اسلام کی اصلی جو شناخت ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے اور اصلی شناخت تک لوگوں کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے، تو مجدد دین کے گرد آلود چہرے سے گرد و غبار کو ہٹاتا ہے، اصلی چہرے کو نمایاں کرتا ہے اور لوگوں کی رسائی اصلی دین تک ممکن بناتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہے، وہ تجدید کرتا ہے۔ جو مجتہد ہوتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اصول اور فروع سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتا ہے، اور جو موجد ہوتا ہے وہ ایجاد کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی امور میں ایجاد کرتا ہے، جہاز بناتا ہے، ریل گاڑی بناتا ہے، کوئی اور اچھی چیز بنا لیتا ہے، دنیاوی امور میں ایجاد محمود ہے، لیکن دینی امور میں ایجاد وہ مذموم ہے، بدعت ہے۔ موجد اگر دین کے اندر وہ تجدید کرتا ہے تو یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہے۔ دین کے اندر کسی قسم کی ایجاد کی اب ضرورت نہیں ہے، تو مجدد جو ہے وہ ایجاد نہیں کرتا، وہ تجدید کرتا ہے، اور جو موجد ہوتا ہے وہ ایجاد کرتا ہے۔ دین کے اندر ایجاد مذموم ہے اور تجدید یہ فریضہ ہے، اور اس فریضے کی اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سر پر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا ہے، من یجدد لہا دینہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہندوستان کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہندوستان کے حالات ایسے تھے کہ جس میں ایک مجدد کا آنا ضروری تھا؟ دین اسلام کے چہرے پر وہ کون سا گرد تھا جو چھایا ہوا تھا؟ چنانچہ اگر ہم ہندوستان کے یہ گزشتہ صدی کا مطالعہ کریں، بر صغیر کا، تو اس ایک صدی میں ہندوستان فرقہ وارانہ اختلافات کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، پورا بر صغیر آماجگاہ بنا ہوا تھا فروعی اور مسلکی اور فرقہ وارانہ اختلافات کے لیے،
اور اسلام کا چہرہ، دین کا چہرہ اتنا گرد آلود ہو چکا تھا کہ ایک غیر مسلم کے اسلام میں آنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جی یہ اسلام میں تو آ رہا ہے، لیکن اب اسلام میں آنے کے بعد یہ کون سا اسلام قبول کرے گا؟ دیوبندیت کا اسلام، بریلویوں کا اسلام، اہل حدیثوں کا اسلام، شیعوں کا اسلام، سنیوں کا اسلام، کون سا اسلام قبول کرے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور چیلنج تھا، اور اب بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ دیوبندیوں والا اسلام قبول کرتا ہے تو بریلویوں کے نزدیک یہ گستاخ رسول اور کافر ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے نزدیک چونکہ یہ حنفی ہیں، لہٰذا یہ شرک فی الرسالت کے مرتکب ہیں اہل حدیثوں کے نزدیک۔ اب یہ ایک کفر سے نکلا، دوسرے کفر میں داخل ہوا۔ اب اگر وہ بریلوی بنتا ہے تو دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی مشرک ہیں، اہل حدیثوں کے نزدیک بریلوی مشرک ہیں، لہٰذا ایک کفر سے نکلا، دوسرے میں داخل ہوا۔ اگر اہل حدیث بنتا ہے تو بریلویوں کے نزدیک گستاخ ہیں، کافر ہیں، اور دیوبندیوں کے نزدیک بھی ملحد ہیں، گمراہ ہیں، غیر مقلد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں چند دن سے، اور بلکہ جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر آ چکا ہے، تو ایک طبقے کی طرف سے مختلف ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ان کی مخالفت کی جا رہی ہے وغیرہ، اور ان کو گمراہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ آخر ہم نے تو اس کے کسی لیکچر میں اور کسی درس میں ایسا نہیں سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے کوئی مسلمان ہندو یا کرسچن بنا ہو۔ البتہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے ہندو اسلام میں داخل ہوا ہے، کرسچن اسلام میں داخل ہوا ہے، سکھ اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طبقے کی طرف سے ان کی مخالفت کس بنیاد پر ہے؟ چونکہ اس کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بڑا چیلنج تھا، اس سے بڑھ کر گرد جو ہے، گرد و غبار کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام میں نئے آنے والے شخص کے لیے اسلام کا اصلی چہرہ تک معدوم ہو جائے، اور اصلی چہرہ وہ شکوک اور شبہات کا شکار رہے کہ کون سا والا اسلام۔ سب سے بڑی نحوست اس صدی کی فرقہ واریت ہے، سب سے بڑی نحوست اس صدی کی فرقہ وارانہ اور مسلک کی اختلافات ہے، اور ان فرقہ وارانہ اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی قباحت ہے اس صدی کی۔ اس فرقہ واریت کی وجہ سے ہم نے عالم اسلام کا مقدمہ کمزور کر لیا ہے۔ آج یہود و نصارہ کو ہم دعوت نہیں دے سکتے، وہ ہماری کتابیں ہمارے سامنے لا کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو، مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی اور یہ اہل حدیث پکے کافر ہیں، جو ان کی کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر، اور دیوبندی انہیں مشرک کہتے ہیں، اہل حدیث ان کو مشرک کہتے ہیں، سارے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، فتووں سے بات آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی عبادت خانوں اور مسجدوں پر حلا بول دیا گیا، قبضے کیے گئے، جھگڑے ہوئے، ویڈیو فلمیں موجود ہیں اس پر کہ مسلمان آپس میں مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے امام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کڑا کیا، گراں قدر کتابیں پیش کی، تصانیف پیش کی، قرآن اور سنت پر مبنی ایک عالمگیر دعوت کے داعی بن کر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں کھڑے ہوئے۔ آپ کی تمام تصانیف، آپ کی پوری دعوت، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں کہیں پر بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ ایک تجدیدی کارنامہ ہے۔ اب دیوبندیوں میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں،
بریلویوں میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اہل حدیثوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے ولی نے، اس نے بھی دیوبندیت کے دائرہ کار کے اندر جو ہے وہ کام کیا ہے، یعنی اگر اس نے کوئی تجدید کی ہے تو دیوبندیت کی تجدید کی ہے۔ بریلویوں کے اندر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی اگر کوئی خدمت ہے تو بریلویت کے دائرے کے اندر انہوں نے بریلویت کی خدمت کی ہے۔ مسلک کے اہل حدیث میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، لیکن ان کی خدمات مخصوص دائرے کے اندر اپنے مسلک کے لیے خدمات ہیں۔ یہ جتنے علماء ہیں بر صغیر کے بڑے بڑے علماء، تمام مسالک کے، ان کی خدمات کا جو دائرہ ہے مسلک سے باہر ان کی کوئی خدمت آپ کو نظر نہیں ملے گی۔ پورے لٹریچر کو آپ کنگھالیے اور دیکھیے ان بڑے بڑے علماء کی، ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں پر میں مجدد کے تجدید دین کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ان میں سے تجدیدی کام کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر تجدیدی کام کسی کا ان میں ہے تو وہ اپنے مسلک کی تجدید ہے، اپنے مسلک کی نشر و اشاعت ہے۔ واحد بر صغیر میں امام سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خالص دین کی تجدید کی ہے، فرقہ وارانہ اور مسلکی منافرتوں سے پاک اور صاف اسلام کا اجلا ہوا روشن چہرہ امت کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ ہے مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ۔ یہ الجہاد فی الاسلام، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کا کہنا اور آپ کو بتانا ضروری ہے، لیکن کسی اور نشست میں۔ یہ بات بھی یاد رہے، میری اس گفتگو کے بعد لوگ کہیں گے کہ جی تم تو مودودی صاحب کو گویا کہ نبی سمجھتے ہو، نعوذ باللہ۔ یاد رہے، ہم مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ کو معصوم عن الخطا ہرگز نہیں سمجھتے، اسے ایک انسان سمجھتے ہیں۔ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں میں ان کے تفردات بھی ہیں، لیکن بہرحال ان شذوذ اور تفردات کے باوجود مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ اس صدی کے مجدد ہیں۔ ان کا تجدیدی کام ہے، قابل فخر کام ہے، اور امت کو چاہیے کہ ایسے مجددین کا احترام کرتے ہوئے ان کا لٹریچر کم از کم پڑھے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ الجہاد فی الاسلام بھی ہے۔ 1926 میں سوامی شردانند ایک ہندو گزرا ہے، ہندو مت کا مبلغ تھا۔ اس نے ایک تحریک شروع کی ہندوستان میں کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے، یہ تحریک شروع کی۔ مسلمانوں کو ہندو مت اختیار کرنے پر ترغیب بھی دی جاتی تھی اور ان کو مجبور بھی کیا جاتا تھا۔ سوامی شردانند کے اس شرانگیزی کی وجہ سے رد عمل میں کسی مسلمان نے اسے واصل جہنم کیا، اس کو قتل کیا۔ 1926 میں یہ واقعہ پیش ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان میں فسادات برپا ہوئے، مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ دہشت گرد ہیں، جس طرح کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک خونی مذہب ہے اسلام، اور اسلام کے فلسفہ جہاد پر انگلیاں اٹھنے لگیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ چنانچہ دہلی کے جامع مسجد میں مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی، اور اس وقت کے ہندوستان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے
یہ فرمایا کہ کاش مسلمانوں میں کوئی ایسا مرد میدان ہو جو اس وقت جہاد پر کوئی کتاب لکھے۔ چنانچہ امام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی عمر اس وقت 24 سال تھی تقریباً، آپ اٹھے اور آپ نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کو علامہ اقبال نے پڑھا تو وہ کہنے لگے کہ اردو زبان میں کہ جہاد کے موضوع پر ایسی کتاب اردو زبان تو کیا کسی بھی زبان میں ایسی کتاب نہیں ہے۔ اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ الجمیت کے ایڈیٹر تھے، اور یہ کتاب آپ نے لکھی 24 سال کی عمر میں۔ یہ آپ کی پہلی کتاب ہے۔ الجمیت میں بہت بڑے اساتین علم اس وقت جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہم، یہ ان حضرات کی قیادت تھی۔ اور الجمیت کے ایڈیٹر جو تھے وہ امام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اتنی بڑی خدمت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اور اس وقت مولانا مودودی مسلمان تھے، اس لیے کہ اس وقت تک مسئلہ قومیت پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں آئی تھی۔ جب مسئلہ قومیت پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف علماء دیوبند کے خلاف منظر عام پر آیا، تب مولانا کا اسلام بھی مشکوک ہوا، اور مولانا کا علم بھی مشکوک ہوا، اور مولانا کی خدمات بھی مشکوک ہو گئیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب صورتحال ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ اگر آپ کے بزرگوں کے ساتھ کسی فروعی مسئلے پر بھی اختلاف آ جائے تو ہم عقیدت میں اور محبت میں اس عروج پر پہنچ چکے ہیں، عقیدت اور محبت میں اتنا غلو ہم کر چکے ہیں کہ اس غلو کی وجہ سے اپنے اکابر، اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کی مخالفت فروعی مسائل میں بھی ہمیں گوارا نہیں، اور فروعی مسائل میں بھی اپنے اکابر کے مخالف کو ہم کفر تک پہنچا دیتے ہیں، ضلالت اور گمراہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی کچھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بعد میں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ آپ کی پہلی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اور اس کتاب کی 567 صفحات ہیں، 567۔ اس کتاب کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، آپ جہاد کے عنوان پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ سب کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ ایک خصوصیت، بہت سی خصوصیات ہیں، ایک کی طرف میں خصوصی نشاندہی کروں گا۔ جتنے بھی کتابیں جہاد کے موضوع پر لکھی گئی ہیں تو شروع جہاد اور قتال سے ہے۔ کتاب کا آغاز، ہر کتاب جہاد کا آغاز جہاد اور قتال سے ہے۔ کتب علیکم القتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ قتال اور جہاد سے ہر کتاب کا آغاز ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کا آغاز جہاد اور قتال سے نہیں کیا، انسانی زندگی کی اہمیت سے اس کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا ہے، ایک جہادی، ایک جنگجو اور ایک مجاہد کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تلوار چلانے سے پہلے اس بات کا استحضار ضروری ہے، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ جس کو آپ مار رہے ہیں اس کی زندگی موت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اب پھر اس کے مارنے کے اسباب، اگر وہ اسباب پائے جاتے ہیں تو اس کا مارا جانا سب سے اہم فریضہ ہے۔
تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ سب سے اہم فریضہ سب سے پہلے انسانی زندگی کی حفاظت ہے، سب سے اہم فرض ہے۔ ہاں کچھ ایسے اسباب اور علل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے سب سے اہم فریضہ پھر اس انسان کا قتل ہو جاتا ہے، کہ اس انسان کو قتل کیا جائے، سب سے اہم فریضہ پھر یہ بن جاتا ہے۔ اب علماء نے یہ فریضہ کہ کچھ ایسے اسباب اور علل پائے جائیں کہ کسی انسان کا قتل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہاں سے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انسانی زندگی کی اہمیت سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس میں انسانی جان کا احترام، اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دلائل لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد باب دوم میں مدافعانہ جہاد ہے، باب سوم میں مصلحانہ جہاد، باب چہارم میں اشاعت اسلام اور تلوار۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کر چکے کہ دین میں جبر نہیں ہے، کہ آپ اشاعت اسلام کے لیے کسی آدمی کو کلمہ پڑھانے کے لیے آپ تلوار کے ذریعے سے اس پر جبر کریں، لا اکراہ فی الدین۔ اس کے بعد اسلامی قوانین صلح و جنگ، پھر روم اور ایران کا طریق جنگ ان لوگوں کا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مذاہب کا طریق جنگ نقل کیا ہے، جنگ کے مہذب قوانین، جنگ دوسرے مذاہب میں، تقابل ادیان کے حوالے سے، پھر ہندو مذہب، یہودی مذہب، بدھ مذہب، مسیحیت، ان 4 مذاہب کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں یہی 4 مذاہب تقریباً رائے جائیں۔ ہندو مت ہے، بدھسٹ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ ان تمام مذاہب کے قوانین جنگ کو ذکر کیا ہے، پھر اسلام کے قوانین جہاد کا ذکر کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ جنگ کے جتنے بھی اصول اور قواعد دیگر مذاہب اور اقوام میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ پرامن، سب سے بہترین اسلام، سب سے بہترین اصول جنگ وہ اسلام میں ہے۔ دوسرے مذاہب میں محض خون ریزی ہے، دوسرے مذاہب میں محض نفرت ہے، دوسرے مذاہب میں محض حقارت ہے، اور اسلام محبت ہی محبت ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ہندو مت، بدھ مت، یہودیت اور مسیحیت، ان 4 مذاہب کی اصول جنگ کو ذکر کیا ہے، اور پھر اسلام کے قوانین صلح و جنگ کا ذکر کیا ہے۔ پھر جنگ جدید تہذیب میں، موجودہ دور میں جو جنگ ہے، اس کے اصول اور قواعد لکھے ہیں، جنگ کے جائز مقاصد، اور موجودہ زمانے میں غیر جانبداروں کی حیثیت۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی اہمیت کا ذکر کیا سب سے پہلے، اور اس میں مولانا فرماتے ہیں کہ اسلامی جہاد کی حقیقت، یہ عنوان ہے۔ مولانا لکھتے ہیں انسانی تمدن کی بنیاد جس قانون پر قائم ہے، اس کی سب سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے۔ انسان کے تمدنی حقوق میں اولین حق زندہ رہنے کا حق ہے۔ مسلمان انسان کا حق، مسلمانی انسان کا، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ زندہ رہے، اسے زندگی حاصل ہو، یہ حق ہے۔ اور ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ دوسرے انسان کو جینے کا حق دے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ زندہ رہے، یہ اس کا ذاتی حق ہے، اور ہر انسان کا یہ فرض ہے، ہر انسان پر یہ لازم اور فرض ہے کہ دوسرے انسان کو جینے کا حق دے۔ انسان کے تمدنی حقوق میں اولین حق زندہ رہنے کا حق ہے، اور اس کے تمدنی فرائض میں اولین فرض زندہ رہنے دینے کا فرض ہے، کہ دوسروں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اس پر پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ الجہاد فی الاسلام میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کی اہمیت کو سب سے اولین فرض قرار دیتے ہوئے اور اس پر قرآنی آیات لینے کے بعد پھر آگے مصلحانہ جہاد، مدافعانہ جہاد، اقدامی جہاد وہ اصول بیان کیے ہیں، اور اقوام عالم، مذاہب عالم کے جو جنگی اصول ہے اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ باقی کتابوں میں جنگ کے بارے میں جو احادیث ہیں، جہاد کے بارے میں جو آیات اور احادیث ہیں وہ تو ہیں، لیکن اسلام کے جو اصول اور قوانین امن و جنگ ہیں اور اس کا تقابل دیگر ادیان کے اصول جنگ کے ساتھ، یہ موازنہ اور یہ تقابل الجہاد فی الاسلام میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں، اور اس تقابل میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام عالم پر، مذاہب عالم پر، ہندو مت، بدھ مت، یہودیت اور مسیحیت پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ سب سے پرامن دین دین اسلام ہے، سب سے بڑی محبت، سب سے بڑا محبت والا دین وہ اسلام ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے اصول امن و جنگ کا دیگر مذاہب کے اصول جنگ کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کے اصول امن و جنگ جو ہے وہ وحشیانہ ہے اور ظالمانہ ہے۔ ایک اسلام ہے جس کے اصول عدالت پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، انسانی زندگی کی اہمیت پر مبنی ہے، یہ صرف اسلام ہے۔ بلا شک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب آپ کی زندگی اور آپ کی عمر 24 سال کی عمر میں آپ کی یہ خدمت ایک لازوال خدمت ہے، یہ ایک وہبی عطا ہے رب کی طرف سے جو کسی مجدد کو ہی عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور بھائیو، آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے سینکڑوں اختلافات، مجھے بھی اختلافات ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر سے مجھے بھی اختلاف ہے، آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے، تو اختلاف کا حق آپ کو ہے، لیکن مخالفت سوچ سمجھ کر ہونی چاہیے۔ ہم تو معمولی اختلاف کی وجہ سے مخالفت پر اتر آتے ہیں، علمی نقطہ نظر میں آپ کسی سے بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں کا اختلاف ہے لیکن مخالفت نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ان کے شاگردوں نے جلوس نہیں نکالے، ان کی مخالفت میں جلسے نہیں منعقد کیے، ان کی مخالفت میں فتوے نہیں دیے، اختلاف کیا ہے۔ آپ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کر سکتے ہیں علمی دائرہ کار میں، لیکن خدا را مخالفت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کتابوں کو ہاتھ لگانے کی جسارت کیجیے اور ان کو پڑھیے۔ الجہاد فی الاسلام کا آپ مطالعہ کریں۔ میرا یہ دعویٰ ہے
کہ اگر اس موضوع پر اس سے بہترین کتاب عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، اردو میں، پشتو میں، کسی بھی زبان میں اس صدی میں، گزشتہ صدی میں، گزشتہ 4-5 صدیوں میں اگر اس سے بہترین کتاب آپ کو ملی تو مجھے بھی دکھا دیجیے، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، 3 باتوں کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ ایک ہے فرقہ وارانہ دلل سے امت مسلمہ کو نجات دلائیے، فرقہ واریت سے مسلمانوں کو نکال لیجیے، اور دوسری ضرورت ہے اتحاد امت۔ ہم اسلام کے جو بین الاقوامی مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو عالمی ضروریات ہیں اور عالمی جو مسائل ہیں، اتحاد امت کے بغیر ہمارا کوئی بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری اور سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں، اللہ کے دین کو غالب کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری بہن عافیہ امریکی جیل میں انتقال کر گئی، جیسا کہ ہم نے سنا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اقوام عالم کے درندے، اقوام عالم کے دہشت گرد، وہ مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہوئے ان کے ارد گرد حصار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمان ممالک میں استعماری قوتیں وہ اس حد تک دخیل ہیں، دخل اندازی کر رہی ہیں کہ گویا کہ یہ اسلامی ممالک ان کی کالونیاں ہیں۔ اس دلدل سے جو چیلنج ہے، ان چیلنجز سے اور اس دلدل سے امت مسلمہ کو نکالنے کا واحد نسخہ اقامت الدین ہے، اللہ کی دین کا قیام، اللہ کی دین کا نفاذ۔ یہ اگر ہو جائے تو سارے فتنوں کا قلعہ کما ہو جائے گا، اور تمام فتنے زمین بوس ہو جائیں گے، اور ان تمام فتنوں کے جال تار عنکبوت سے بھی ان کی کمزور حیثیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دین کو قائم کرنے کے لیے اتحاد امت ناگزیر ہے، اور اتحاد امت کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ واریت سے آپ امت کو نکال دیجئے۔ یہ دیوبندیت، یہ بریلویت، یہ اہل حدیث، یہ شیعہ سنی، یہ لڑائی، ان لڑائیوں جھگڑوں سے امت کو نکال دیجئے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، یہود و نصارہ کا مفاد اس میں ہے کہ مسلمان فرقہ وارانہ جو دلدل ہے، اور جو فرقہ واریت ہے، اور جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی جائے۔ یہود و نصارہ کا مفاد اس میں ہے کہ مسلمان آپس میں گتم گتا رہیں، اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، اور ایک دوسرے پر فتوے بازی کرتے رہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا مفاد ہے۔ ان مسالک میں چند لوگ ہیں، کرائے کے لوگ ہیں، دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں چند کرائے کے لوگ ہیں جو اس فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ دیوبندیوں سے گزارش ہے کہ ایسے نامرادوں کو، ایسے خبیث الفطرت مولویوں کو اپنے سٹیج پر جگہ مت دیں۔ بریلویوں سے گزارش ہے کہ ایسے خبیث الفطرت مولوی جو فرقہ واریت کو ہوا دینا جن کا مشن ہے، اپنے سٹیج پاک کر دیں ایسے لوگوں سے۔ اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ تمہارے اندر وہ خبیث الباطن اور خبیث الفطرت مولوی جن کا کام ہی رفع دین پر لڑانا اور جگڑنا، امین بالجہر پر لڑنا، یہ ان مسائل پر امت کو تقسیم در تقسیم کر رہا ہے۔ مردے سنتے ہیں، نہیں سنتے۔ نور بشر پر مسلمان لڑ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ کے سٹیج پر اگر ایسا کوئی مولوی ہے آپ کے مسلک میں، اپنے سٹیج سے دور رکھیں، اس کو پاک اور صاف رکھیں ان کو۔ یہ اسلام کے لیے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ واریت سے پاک اور صاف اسلام پیش کیا ہے۔ مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ اتحاد امت کے عالمگیر زبردست داعی ہیں۔
اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو قائم کرنے کا فارمولہ پیش کیا ہے۔ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ اور آپ سب بھائیوں کو تجدید دین اور احیاء دین کی اس عالمگیر تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔